تمام احباب ایک دو بار بارگاہ رسالت معاب میں درود و سلام کی صورت میں حاضری پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سارے بیلی مل کے درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا سیدی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة على خير الورى أميم الجود والعطاء صاحب الجود والعطاء منبع العلم والحلم والكرم منبع العلم والحلم والكرم والحياء وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وقال تعالى في مقام آخر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ درود پاک پڑھو گے لیو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نوجوانوں
کانڈ نالو ٹیک چھڑو تو حضور دی محبت دا سہارا لے کے درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ درود پاک پڑھو بیلیو جنی دیر تک تسی سارے مل کے درود پاک نہیں پڑھو گے میں آگے نہیں چلنا سارے پڑھو درود پاک صلاة یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور العینین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا جد الحسنین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا امام القبلتین بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی بیلیاں شور کٹوا ان دی آواز کھول سمجھ آ رہی ہے یہ بیلیاں نو سمجھ کو نہیں ہوندی تو منو کو نہیں ہوندی بھی دینوں کی سمجھ آؤں شور رولا کٹ پوا آواز کھولن دی جی جدوں کوئی میں شیر میرے ہتھی چڑھ گیا تے پھر پاویں انہوں ترنم چلا دی لیکن انہوں نصر چی چلا تے دوسرا حافظ صاحب تو ساریاں لیٹا میرے منہ تے ماریاں انہوں پچھو نظر ہی کچھ نہیں ہوندہ جی ویسے تے ہونا چاہیے سی ایک ادھر ہوندی تے ایک ادھر ہوندی چلو تسی اپنا کم سدھا کیتا ہے ساڑھا ہوئے یا نہ ہوئے تسی محبت بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن نبیان تاجدار ہے نانا حسین کا بڑی خوشی محسوس ہوئی آیا تو میں پہلے بھی ہاں شاید بیلیاں نے میرے نالے گل کیتی ہوئے اے بیلیاں ہونے نالے بار بار آواز ٹکران دی نہیں ذرا تو بیٹھا ہے بجیا میں تے ہوئے دا خطیب ہی نہیں کہ میں تینوں تنگ کراں کیونکہ رب نے مینوں تنگ کرنا لیا چوب نہیں بنایا میں تینوں تنگ نہیں کرنا چاہتا تو خوش رہے لیکن یہ کہ میں چاہنا کہ بیلی جننے آئے نے
یہ بھی خوش ہو جائے. ٹھیک ہے میں تینوں تنگ نہیں کرنا میرے تو ناراض نہ ہوئی بس تو خوش کرنا. سمجھ نہیں آئی اللہ رسول تو بعد تے دیویں ہن میں تینوں ایک واری کہہ چھڈیا ہن جویں مرضی چلائیں گا میں آپ ہی چل دیا رہنا. مینوں بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے. میں اگرچہ اردو دا خطیب ہاں میں پنجابی چ تقریر کردا ہی بہت گھٹ ہاں لیکن تہاڈی محبت ویکھ کے تے میں تھوڑا جہا رنگ بدلیا ہے. پھر میں اپنے ماحول چاہواں گا انشاءاللہ. بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے تے دلوں دعاواں دینا پیاں رب نے اے زمین اے خطہ اے چار دیواری اس صحیح طور تے حضور دے عاشقاں واسطے پسند فرما لے. بڑے مقدرہ والی گل ہوندی ہے بڑے بھاگاں والا یہ سلسلہ ہوندا ہے کہ جتھے کوئی غیر نہ ہوئے جتھے کوئی صحابہ نو پونکن والا بھی نہ ہوئے تے اہل بیت دی عداوت رکھن والا بھی اولیاء کرام نال بغض رکھن والا بھی نہ ہوئے او کڈے مقدرہ والے ہو تانوں ہر پاسوں ٹھنڈی ہوا ہوندی ہے. ہر پاسوں تانوں ٹھنڈی ہوا ہوندی تے میں پوچھیا مسجد اکو ہی انہیں کہ یہ اکو ہی ہے. مسجد بھی اکو ہی ہے تے بندے بھی اکو جائے. اللہ کرے روے بھی اکو جا سلسلہ. ہاں جی اللہ کرے سلسلہ انجی روے کوئی مصیبت باروں کسے لالچ چاہ کے نہ پا لیا جے. سنی اپنے لالچ چاہ کے کوئی نہ کوئی مصیبت باروں پا لیندے نے تے جدو باروں پیندی نے تے کروں پھر مصیبت اٹھ پیندی ہے تے بڑے خوش قسمت ہو. میں تو انہوں اپنے دل دیاں گہرائیاں نال مبارکباد دینا پیاں بڑھیاں تو لے کے جوانہ تک تے جوانہ تو لے کے بچیاں تک تے پھر تواڈی وساطت نال گھر دی چار دیواری دے اندر رہن والیاں ماما تے بہناں تے بیٹیاں تک مبارکباد دینا تے دعا کرنا امام علی اس مقام دا صدقہ تا دم آخر اس زمین نو رب کائنات ناسبیت خارجیت ترافضیت تو پاک رکھے. رب آخر تک سنیاں دی زمین تے سنیاں دا وجود تے سنیاں دا قیام اس زمین دے اتے قائم و دائم فرما. سارے مل کے کہو نا آمین. پھر کہو ایک بری آمین. اے میں تو اڈے واسطے تھوڑا جا انتخاب کیتا ہے پنجابی دے کلام دا تے آخر تک سمجھ نہ آوے تے ایک میں آخری جملہ پڑھیا ہے حسین دا. اے تسی سارے مل کے پڑھ لینا ہے. نبیاں دا تاجدار ہے نانا حسین دا نبیاں دا تاجدار ہے نانا حسین دا لج سب دیپال دائے گرانا حسین دا لج سب دیپال دائے گرانا حسین دا جنت دینا جوان دے سردار آپ نے جنت دینا جوان دے
گرانا حسین دا لج سب دی پال دا گرانا حسین دا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نبیاں دا تاجدار ہے نانا نبیاں دا تاجدار ہے نانا نیزے دی نوک تیری سنایا قرآن پاک نیزے دی نوک تیری سنایا جب دا نہیں ایوینا زمانہ حسین دا جب دا نہیں ایوینا زمانہ حسین دا لج سب دی پال دا ہے گرانا نبیاں دا تاجدار ہے نانا تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ العظیم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہیں اور مالک ارض و سماوات بھی درود لا محدود بحضور رحمت عالم نبی مکرم رسول محتشم سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات زینت بزم کائنات اول کائنات اصل کائنات خلاصہ کائنات مجسمہ کائنات روح کائنات رنگت کائنات رونق کائنات نور کائنات منیر کائنات تنویر کائنات آن کائنات شان کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات محسن انسانیت اسوہ آدمیت رونق عرشیاں شوکت فرشیاں راحت عاشقاں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء اول الانبیاء آخر الانبیاء آبرو انبیاء خاتم الانبیاء تتمہ انبیاء احمد مجتبیٰ میرے اور آپ کے لجپال آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم کے دربار نور میں بصد عز و نیاز ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام لائق سخت تعظیم و تکریم معزز و محترم برادران اسلام عشاقان مصطفیٰ غلامان اولیاء محبان اہل بیت و اصحاب مصطفیٰ شمع رسالت کے پروانوں عشق آقا کے دیوانوں حب نبی کے مستانوں میری ملت کے غیرت مند بزرگوں بچوں اور نوجوانوں اخص الخاص سٹیج پر رونق افروز علماء علاقہ نعت خانان شری لسان بانیان محفل
بالخصوص خدام آستان عالیہ کوٹلہ شریف محمد اسلم نقشبندی، محمد زین، محمد کاشف، محمد فاروق نقشبندی، دیگر برادران طریقت، دیگر اہل علاقہ دور و نزدیک سے آج کی پکیزہ بزم میں حاضری کا شرف پا کر دارین کی برکتیں سعادتیں سمیٹنے کی سعادت حاصل کرنے والے حضور کے بعد اب غلاموں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے، خلوص اعتقاد سے، محبت اور پیار سے تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں جن احباب نے اس محفل پاک کے انعقاد میں اس کو خوبصورت بنانے میں شرکت کی، تعاون کیا اور خاص طور پہ اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی جمیع برکات سے ہم سب کو بہرہ بر فرمائے اور مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں امام علی مقام، امام حمام، امام استقامت، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عظمت و شان میں اپنی عقیدتوں چاہتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر صحیح معنوں میں عقیدہ اہل سنت کی روشنی میں امام علی مقام کو سمجھنے کی، جاننے کی اور اس علم کے زیر سایہ رہ کے ان خوبصورت ایام کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو عظیم الشان، خوبصورت، سچا اور سچا اور نجات دینے والا اور ہر نسبت کا احترام کرنے والا عقیدہ عطا فرما رکھا ہے۔ آستان عالیہ کوٹلہ شریف کا یہ اعزاز ہے کہ ہم عقیدے کے لحاظ سے بڑے کھول کے بات کرتے ہیں، عقیدے پہ کمپرومائز نہ کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ عقیدے کے لحاظ سے ہماری بات ہر جگہ پہ واضح ہے، ہر ایک تک، عام گلی میں چلنے والے انسان سے لے کر خانقاہ پہ بیٹھنے والے پیر تک اور محراب و منبر کے ذمہ دار تک یہ بات عیاں ہے کہ آستان عالیہ کوٹلہ شریف نے نہ کل عقیدے پہ کمپرومائز کیا تھا، نہ آج کیا ہے اور اللہ کے فضل سے نہ قیامت تک کرے۔ اسی عقیدہ کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ رب کائنات نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ عظمت و شان عطا کی ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے اللہ اسے بھی عظمتوں کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کے قلب اطہر پر اترنے والی کتاب سے پہلے تورات، زبور، انجیل بھی انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہوئی، لیکن رب کائنات نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کو یہ عزت دی، جو شان دی وہ کسی کتاب کے حصے میں نہیں آئی۔ قلب مصطفیٰ پہ اترنے والی کتاب کو رب کائنات نے یہ اعزاز اور عظمت
نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے یہ عطا کیا کہ رب کائنات نے قرآن اتار کے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ کسی اور آسمانی کتاب کو یہ عزت اور عظمت میسر نہیں آئی۔ اور حضرات گرامی، پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتیں بھی ہوتی رہی، لیکن رب کائنات نے مصطفیٰ کے دامن میں جو امت رکھی ہے، حضور کی نسبت سے اسے خیر امت بنا دیا ہے۔ پھر پہلے انبیاء علیہ السلام کے رفقا حواری اصحاب ہوتے رہے، لیکن جو رب کائنات نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے والے، آپ کی معیت میں بیٹھنے والے، آپ کی مجلس کو اختیار کرنے والے، آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والے، رب کائنات نے قرآن میں ان کی عزتوں اور عظمتوں کے جو قصیدے پڑے ہیں، ان کی عزت اور عظمتوں کے جو جھنڈے لہرائے ہیں، رب کائنات نے پہلے انبیاء کے اصحاب کو یہ عزت عطا نہیں فرمائی۔ پھر پہلے انبیاء کے خاندان بھی ہوتے رہے، لیکن رب کائنات نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاندان، جو رشتہ دار عطا کیے، رب کائنات نے مصطفیٰ کی نسبت سے یہ خاندان کی عزت اور عظمت کا جھنڈا اس لحاظ سے بلند کیا کہ رب کائنات نے فرمایا اے مصطفیٰ کے گھر والوں، ہم نے تم سے ہر قسم کے رجس کو پاک کر دیا۔ اب میں یہ جو دوست احباب یہ پیسے پھینک رہے ہیں، میں ان کو بالکل تو منع نہیں کرتا، لیکن آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف پر میں نے خود ہی روکا کہ خطیبوں پہ، نقیبوں پہ، نعت خانوں پہ ایسے ویلے نہ دیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میاں صاحب جلسوں میں آپ جاتے ہیں تو وہاں ہوتے ہیں، میں نے کہا آستانے کا انداز اور ہے، جلسے والوں کا انداز اور ہے، یہاں ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو ہر لحاظ سے پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جلسوں میں کہیں احباب کی مجبوریاں بھی رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ اگر یہ احباب یہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے سے ہٹ کے یہاں آرام سے یوں کر لیں، اپنا شوق بھی پورا کر لیں اور میری عزت کا بھی خیال کر لیں، میرے اوپر بالکل پیسے نہ پھینکے، یہ آہستہ آ کر یوں کرتے رہیں، ان کو اکٹھے کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، آپ کو تقسیم کرنے میں بھی جلدی ہو جائے گی۔ محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ میں نے بات اس لیے کی ہے تاکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور اب آپ تک پہنچ جائے، اور جو مجھے کہتے ہیں کہ میاں صاحب ایسے نہیں کرتے، ان تک میرا جواب بھی آ جائے کہ میں حتی المقدور کوشش کرتا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ یہ جملہ بولتے ہوئے اپنے قلب کو تسکین دینے کے لیے کہتا ہوں، میری اس وقت 49 ایج ہے، میں نے جب سے 99 میں تقریریں شروع کی آج تک میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے تقریروں کو بیچا نہیں ہے، مصطفیٰ کے دین کی خدمت کی ہے۔ کوئی بندہ بھی کہیں بھی جائے وہ ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا میاں صاحب سے ٹائم مانگا تھا تو انہوں نے گاڑی کا پٹرول بھی مانگا ہو۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ لہذا یہ میں اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں، یا آپ کی محبت ہے کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی، لیکن ادھر کر لیں تاکہ میں محفوظ رہوں۔ محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ہم اہل حق، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ اب کہہ لیں سبحان اللہ۔ آپ تو سارے سنی بیٹھے ہوئے نا اور نسبت والے ہیں، ہم حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں، ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، اور ہر نسبت کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں۔ میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پانے والے اہل بیت طہار ہو یا اصحاب کبار ہو، ہم دونوں کی عزت کرتے ہیں،
دونوں کی عظمتوں کا اعلان کرتے ہیں اور دونوں کی محبتوں کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. جو سینہ اہل بیت طہار کی محبت سے خالی ہو وہ بھی سنی سینہ نہیں ہو سکتا، اور جو سینہ صحاب مصطفیٰ کے پیار سے خالی ہو وہ بھی سنی سینہ. جہاں دونوں محبتیں جمع ہوں اس سینے کو سنی سینہ کہا جاتا، اس سینے کو سنی سینہ کہا جاتا ہے. میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے عزت، یہ عظمت، یہ شان عطا فرما دی کہ رب کائنات فرماتا ہے اے مصطفیٰ کے گھر والوں، ہم نے تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دیا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، جیسے پاک کرنے کا حق ہے. اور حضرات گرامی قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مقدسہ جس میں رب کائنات نے خاندان نبوت کی طہارت کا اعلان کیا اور ان کے وجود کو، ان کی ذات کو، ان کے گھر کو ہر قسم کے رجس سے پاک ہونے کا اعلان کیا. اس آیت مقدسہ میں الفاظ ہیں اہل البیت. کیا لفظ ہے؟ اہل البیت. دو لفظ ہیں، ایک ہے اہل اور دوسرا ہے بیت. ان دونوں کا معنی یہ ہوا گھر والے. دونوں کا معنی کیا ہوا؟ گھر والے. اور یہاں اہل کو مضاف کیا گیا ہے بیت کی طرف، اور لفظ بیت پر الف لام ہے، اور یہ الف لام عوض کا کہلاتا ہے، یعنی کسی اور لفظ کے بدلے میں آیا ہے. اور وہ اور لفظ کیا ہے؟ یا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل بیت النبی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں. یہاں کوئی اور نبی مراد نہیں ہے، اس گھر سے مراد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. جس گھر کی طرف نسبت رکھنے والے لوگوں کو رب کائنات نے یہ شان، یہ عزت، یہ عظمت عطا کی. رب کائنات نے فرمایا اے مصطفیٰ کے گھر والوں، ہم نے تمہیں ہر قسم کے رجس سے دور کر دیا. حضرات گرامی، گھر ہو حضور کا، توجہ ہے آپ کی؟ میں ذوق پورا کروں گا آپ کا، لیکن یہ میں جملہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ان محافلوں میں چسکوں کے لیے تھوڑا آیا کرو، عقیدے کے لیے زیادہ آیا کرو. اگر اس کو بدل کے کہوں تو ثواب کے لیے کم آیا کرو، ثواب کے لیے زیادہ آیا کرو. اگر آپ نے توجہ کے ساتھ میری بات کو سن لیا اور سمجھ لیا اور میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو خدا کی قسم میرے آنے کا مل پڑ جائے گا، آپ کے بیٹھنے کا مل پڑ جائے گا. اب رب کائنات مصطفیٰ کے گھر والوں کو یہ عزت عظمت عطا کر رہا ہے کہ اے محبوب کے گھر والوں، ہم نے تم سے ہر قسم کے رزق کو دور کر دیا ہے. اب بتاؤ وہ گھر کتنا شان والا ہوگا، کتنے مقام والا ہوگا، کتنی عظمتوں والا ہوگا. اب اس گھر کی عظمتوں کے لیے جتنا گھر بڑا ہے اس کی عظمتوں کو گھر کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا رب کائنات نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا. مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد مخلوق کی دو جماعتیں بنائیں. ان دو جماعتوں میں سب سے اعلیٰ جماعت میں مجھ محمد کا نور رکھا ہے. سب سے اعلیٰ جماعت میں جو مخلوقات کو پیدا کیا اس کی دو جماعتیں بنائی. ان دو جماعتوں میں جو اعلیٰ جماعت تھی اس جماعت کے حوالے مجھ محمد کا نور کر دیا. پھر جو اعلیٰ جماعت تھی
دو حصوں میں بانٹا، ان دو حصوں میں جو اعلیٰ حصہ تھا اس کے حوالے میرے نور کو کر دیا۔ پھر مصطفیٰ کریم فرمانے لگے پھر اس اعلیٰ حصے کے رب کائنات نے قبائل بنائے، ان قبائل میں جو اعلیٰ قبیلہ تھا وہ مجھ محمد کے نور کو عطا فرما دیا۔ پھر جو قبائل تھے ان قبائل میں جو اعلیٰ قبیلہ تھا اس کے گھر بنائے، ان گھروں میں جو اعلیٰ گھر تھا وہ مجھ محمد کو عطا فرما دیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جو اعلیٰ گھر وہ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں رکھ دیا، اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فہرست کو بیان کرتے ہوئے، اس تاریخ کو بیان کرتے ہوئے اپنے گھر تک آنے والے سلسلے کا اظہار و اعلان کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا انا خیرکم بیتا وانا خیرکم نفسا، فرمایا میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے، اور میری میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں، بولیے سارے میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں، وانا خیرکم نفسا، اور میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں جو بات ابتداً عرض کر چکا کہ مصطفیٰ کی ہر نسبت ہی شان والی، بتاؤ تو صحیح جس گھر کی مثال نہیں ہے اس گھر کے مکینوں کی مثال کہاں آئے؟ حضور کی ذات بھی بے مثل و بے مثال، حضور کا گھر بھی بے مثل و، حضور کا گھر بھی بے مثل و۔ اسی لیے تو اہل سنت و جماعت کے غیرت مند علماء، غیرت مند ناتخواں، غیرت مند شاعر، انہوں نے قلم اٹھا کے یہ لکھا اور لوگوں کو پیغام دیا، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ اور خدا کی قسم میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں اور قیامت تک جو مصطفیٰ کے خاندان کا ایک فرد بھی رہے گا، رب کائنات عزت و عظمتوں کا اسے حوالہ بناتا نظر آئے گا۔ حضرات گرامی، حرم کعبہ ہے، اور حرم کعبہ میں حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ایک شہزادہ، آل کا ایک، توجہ ہے، آل کا ایک شہزادہ حرم کعبہ میں تشریف فرما ہے، اور وقت کا حکمران جسے خلیفہ ہارون الرشید کہا جاتا ہے وہ چلتا چلتا حرم کعبہ میں مصطفیٰ کے خاندان کے شہزادے کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ حکومت کے اندر حکومت بنانے کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، آپ اپنی ذات کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ حکومت کے ساتھ علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں، میری حکومت سے ٹکرانے کے لیے آپ نے سلسلہ قائم کیا ہوا ہے۔ حضرت توجہ کے ساتھ جب یہ مصطفیٰ کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم کے ساتھ یہ جملہ خلیفہ وقت نے کہا، آپ ریاست کے اندر ریاست بنا رہے ہیں،
اپنی ذات کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس وقت آل رسول مصطفیٰ کے شہزادے امام عالی مقام کے شہزادے نے حضرت امام موسیٰ کاظم نے کہا ہمیں سیاست میں مداخلت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ انت امام الجسود وانا امام القلوب، فرمایا تم جسموں پہ حکومتیں کرتے ہو، رب نے ہماری حکومتیں دلوں پہ قائم کر دی ہے۔ انت امام الجسود وانا امام القلوب، فرمایا تم جسموں پہ حکومت کرتے ہو اور ہم دلوں پہ حکومتیں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم امام علی مقام کے اس شہزادے کا یہ جملہ قیامت تک اس کا نور باقی رہے گا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ میں جملہ کہنے لگا ہوں، اگرچہ پاکستان کے اندر ایران کے بڑے بڑے کتے اور بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے مبلغ اور بڑے بڑے نام نہاد سید جو اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں، جو اپنے آپ کو سید ہو کہلوا کر لوگوں سے عزتیں وصول کرتے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں تمہاری ساری غداریاں خاک میں مل جائیں گے۔ امام موسیٰ کاظم کا جملہ قیامت تک روشنی بخیرتا نظر آئے گا۔ حضرات گرامی جتنی بھی کوئی پاور طاقت صرف کر دے، حضرت امام موسیٰ کاظم نے کیا کہا؟ فرمایا انت امام الجسود وانا امام بولیے وانا امام ہم دلوں کے امام ہیں اور تم جسموں کے امام ہو۔ ایک طرف تو میں نے یہ جملہ کہا اور دوسری طرف میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، دور حاضر میں ایسے بھی کمینے پیدا ہوئے، محراب و منبر پہ بیٹھنے والے ایسے غدار بھی پیدا ہوئے جو امام علی مقام کے مقابلہ میں یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، امام علی مقام کے مقابلہ میں یزید کو حق پہ کہتے ہیں، امام علی مقام کے مقابلہ میں اس کو فاتح اور ناجی کہتے ہیں۔ میں نے کہا تم بار بار جھیو، بار بار مرو اور ساری کائنات کی دولت اکٹھی کر کے ہضم کر جاؤ۔ خدا کی قسم امام علی مقام کے شہزادے نے یہ جو پیغام دیا ہے قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کے غلاموں کے دل ان کو پیش کر کے ان کی حکومت کا نعرہ لگاتے نظر آئے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ غیروں کے حملوں میں ہم اس لیے آ رہے ہیں، ہمارے بچے محرم میں اور خاص طور پر 10 دنوں میں کپڑے کالے خود سنیوں کے ہو کے پہن رہے ہیں اور کڑے بھی ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور وہ سلسلہ بھی وہ بنا لیتے ہیں، اگرچہ وہ سنی ہوتے ہیں لیکن دیکھا دیکھی ان کا انداز بدل جاتا ہے۔ آج میں یہ جملہ بڑی سادگی کے ساتھ آپ کو دے رہا ہوں۔ میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کے بیٹوں کی تیاری کے لیے پیغام دیا، امت کے بیٹوں کو نصاب عطا کیا، تو میرے آقا نے 3 عنوان کے ساتھ ارشاد فرمایا، فرمایا اتبعوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا 3 باتیں اپنی اولاد کی گٹی میں رکھ دو۔ 3 باتیں اپنی اولاد کی، بولو 3 باتیں اپنی اولاد کی گھٹی میں رکھ دو۔ سنیوں تمہارا تو ماحول ہی بڑا پکیزہ ہے، تمہارا بیٹا پیدا ہو تو امام کے پاس چلے جاتے ہو گھٹی دے دو، پیر کے پاس چلے جاتے ہو گھٹی دے دو، تو جہاں غذا کے لحاظ سے شہد کی کھجور کی گھوڑ کی گھٹی دیتے ہو، وہاں مصطفیٰ کی تربیت نے آ کر ان 3 چیزوں کی گھٹی بھی اولاد کو دے دیا کرو۔ توجہ ہے آپ کی؟ 3 چیزوں کی گھٹی اپنی اولاد کو عطا کر دیا کرو۔ کون سی؟
پہلے نمبر پر حضور نے فرمایا حب نبیکم، حبا، بولو بولو سارے، حبا، اپنے نبی کا پیار گھٹی میں رکھ دو، اپنے نبی کی محبت اولاد کو گھٹی میں دے دو، بڑا ہو جوان ہو، طوفان آئے، آندیاں چلے، عقیدے سے ہلانے کے لیے وہ کھڑا ہو کر جوان کہے تم میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے، میرے جسم کے کسی عضو پہ بھی حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں سنی ماں نے جنم دیا ہے، سنی باپ نے مصطفیٰ کی محبت اور غیرت کی گھٹی عطا کر دی ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اپنے نبی کا پیار سکھلاؤ، اپنے نبی کا، سارے نہیں بولے، لگتا ہے اردو مشکل ہو گئی، اپنے نبی دا، اپنے نبی دا پیار گھٹی دے اندر رکھو۔ تسی بھی گھٹی بول دیو، کچھ اور بول دیو جی، گھٹی بول دیو۔ اپنی اولاد دے یہ تو پہلی خوراک تے غذا شہد، کھجور یا کوئی اور چیز، آب زمزم، کوئی بھی متبرک چیز جب اس کی گھٹی میں دیتے ہو، ساتھ ساتھ عقیدے کی غیرت کی بھی گھٹی دے دیا کرو۔ اور پہلی گھٹی کیا؟ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم، نمبر 2 وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن۔ نبی دے پیار دی گھٹی، مصطفیٰ دی آل دی محبت دی گھٹی تے قرآن نال اپنا تعلق جوڑن دی گھٹی۔ اور حضرات گرامی توجہ کرے آجے، میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اپنے غلامانوں تربیت واسطے نصاب عطا فرمایا، فرمایا 3 چیزاں اپنی اولاد نو سکھا دیو، انہاں دی گھٹی چ رکھ دیو، پھر زمانہ تے بدل جائے گا، انہاں دی طبیعت کبھی بھی نہیں بدلے گی۔ زمانہ بدل جائے گا، انہاں دی طبیعت نہیں بدلے گی۔ اے پنڈ چھٹ جان، دکان بدل لیں، جگہ اور مکان بدل لیں، اے جگہ بدل سکتے نے، پنڈ بدل سکتے نے، دکان بدل سکتے نے، لیکن عقیدہ اہل سنت کبھی بدلتے نظر نہیں آئے۔ اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا تارکم فیکم الثقلین، فرمایا 2 چیزیں میں تم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 اطرت اہل بیتی، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا میرے گھر والوں کی عزت، میرے گھر والوں کی عزت۔ اب توجہ کیجئے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا میری آل۔ فرمایا جب تک ان کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط رہے گا تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی قرآن کو پکڑ کر اہل بیت سے دور رہے پھر بھی وہ یہ کہے کہ میں صراط مستقیم پہ ہوں، ناجی ہوں، حالات سے ٹکرا لوں گا، نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی آل کا جھنڈا اٹھا کر قرآن کو چھوڑ کر کہے میں نجات پالوں گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نجات پانے کے لیے قرآن بھی ضروری ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ میری آل بھی ضروری ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ قرآن بھی ضروری ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ آل بھی۔ آج کے دور میں قرآن ہاتھ اٹھا کے حق کا دعویٰ کرنے والے وہ بھی پامال ہو گئے، وہ بھی ناکام ہو گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے، جو صرف اٹھا کر قرآن نجات کا دعویٰ کر رہے ہیں، آل مصطفیٰ کا دامن چھوڑ کے
اور جو آل مصطفیٰ کا دامن پکڑے قرآن کو چھوڑ دے وہ بھی ناکام ہو جائے گا. کامیاب وہی ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا دوسری ہاتھ میں مصطفیٰ کی آل. امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ نے امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں میرے شیخ کامل میرے والد محترم میرے ابا جان حضرت شیخ عبدالاحد وہ مجھے بٹھا کے گھر والوں کو بلا کے کہا کرتے تھے بیٹو مصطفیٰ کی آل کا پیار بڑا ضروری ہے. مصطفیٰ کی آل کا بڑا پیار بڑا توجہ سے آل کا پیار بڑا ضروری ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرمانے لگے میں نے ابا جان سے پوچھا ابا جان مصطفیٰ کی آل کے پیار کا درس دینے والے بتاؤ تو صحیح اگر ہم مصطفیٰ کی آل سے پیار کریں گے فائدہ کیا ہوگا انعام کیا ہوگا صلہ کیا ملے گا. تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرمانے لگے مصطفیٰ کی آل کے پیار کا فائدہ یہ ہوگا بندہ مرتے وقت بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں بڑی تیزی سے چونکہ وقت اس وقت مجھے تقریر شروع کیے ہوئے میک پکڑے ہوئے تو مجھے اس وقت 50 منٹ ہو گئے میک پکڑے ہوئے 50 منٹ لیکن جب سے میں نے تقریر شروع کی ہے اس وقت 40 منٹ ہو چکے. بس تھوڑا سا وقت اور لگاؤں گا اور پھر جو موضوع مجھے آج کے لیے خصوصی طور پہ دیا گیا میں اس کے حوالے سے صرف چند جملے بول کر آپ کو استقامت کا پیغام دے کے چلا جاؤں گا. میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا درس دینے والے امام ربانی مجدد الفسانی کے ابا جان انہوں نے فرمایا مصطفیٰ کی آل سے پیار کرو فائدہ یہ ہوگا کہ مرتے وقت شیطان اس کے ایمان پہ حملہ نہیں کر پائے گا. اگر اپنے ایمان کو وقت نظام میں شیطان سے محفوظ کرنا چاہتے ہو تو فرمایا ضروری ہے کہ مصطفیٰ کی آل سے پیار کیا کرو. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرمانے لگے جب میرے ابا جان پر نزاع کا وقت آ گیا اور نزاع کی حالت یہ تھی کہ وہ صحیح جملے بول بھی نہیں سکتے تھے اپنے پاس بیٹھنے والوں کی شناسائی بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن میں نے ابا جان کا وہ پڑھایا ہوا سبق ابا جان پہ آزمانے کی کوشش کی. میں نے کہا میرا ابا کہا کرتا تھا مجھے سبق پڑھایا کرتا تھا اے بیٹے مصطفیٰ کی آل سے پیار کرو اور مصطفیٰ کی آل سے کیا ہوا پیار فائدہ یہ ہو جائے گا کہ تمہیں جاتے ہوئے بے ایمان ہو کے مرنے نہیں دے گا ایمان کی دولت ساتھ لے کے جانے کا دعویٰ ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں میرے ابا جان کی کیفیت وہ تھی میں نے اس کیفیت میں جب وہ پہچان بھی نہیں سکتے تھے صحیح جملے ادا بھی نہیں کر سکتے تھے اس کیفیت میں میں نے اپنے ابا سے پوچھا ابا جان آپ یہ درس دیتے تھے بتاؤ تو صحیح اس وقت آپ کا حال کیا ہے آپ کا حال کیا ہے آپ کی اپنی طبیعت اور آپ کی اپنی ذات کی حیثیت کیا ہے. تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرمانے لگے بیٹا اس وقت بھی میں آل محمد کی محبت میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا آل محمد کی محبت میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہوں مستغرق ہوں میں مصطفیٰ کی آل کی محبت کے سمندر میں غوطہ زنی کر رہا ہوں اور مجھے یقین کامل ہے کہ میں اس محبت کے صدقے ایمان کی دولت لے کے دنیا سے جاؤں گا. ایمان کی دولت لے کے دنیا سے اس مصطفیٰ کی آل کا
اس مصطفیٰ کے خاندان کا ایک عظیم شہزادہ اور اہل بیت کے اماموں کا امام، شہیدوں کا سردار حضرت امام علی مقام، حضرت امام حمام، جگر گوشہ رسول، جگر گوشہ مصطفیٰ، جگر گوشہ بطول و مرتضیٰ، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتاؤ تو صحیح، مصطفیٰ کی نسبت کا حال آپ نے سنا، مصطفیٰ کی نسبت کا مقام اور شان آپ نے سنی۔ جس کو نسبت مل جائے اللہ اسے عزتیں یوں عطا کرتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، جسے کھیلنے کے لیے کاندھے مصطفیٰ کے ملے، نام رکھنے کے لیے زبان نبوت کا انتخاب ہو، اور کائنات میں پہلی غذا لینے کے لیے مصطفیٰ کا اپنا لعاب ہو، اور جب چلنے کا وقت ہو انگشت نبوت ہو۔ بتاؤ تو صحیح، پھر اس شہزادے کے بچپن کا عالم کیا ہوگا، لڑکپن کا عالم کیا ہوگا، اور جب میدان کربلا میں پہنچا ہوگا پھر اس کے صبر و استقامت کا عالم کیا ہوگا۔